بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت کہ میں نے اتنا لمبا گیپ دے دیا۔ حدیث 19 آف اربعون النوویہ جس کے اوپر کی ایک سیریز چل رہی تھی اس میں، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ اتنا لمبا گیپ نہ آئے اور ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو اس حدیث میں جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ایڈوائس کی تھی، کچھ بہت خوبصورت ایڈوائس کی تھی، تو وہ ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ میں پچھلی بات ریپیٹ نہیں کروں گا، انشاءاللہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی یہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی، ادھر یہ موجود ہوں گا اس کے پچھلے پارٹ کی ایکسپلینیشن۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس میں جس حدیث کے پارٹ کو دیکھیں گے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم مانگو تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سے مانگنے کی، اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگنے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ دعا is the most اعظم، is the greatest form of عبادہ۔ اللہ کے رسول نے الدعاء والعبادہ فرمانے کے بعد قرات کی، اس آیت کی جو کہ شروع میں نے تلاوت کی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم قرأ، پھر اللہ کے رسول نے قرات کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اور تمہارے رب نے کہا، right, and your Lord said call upon me and I will answer you, right، تو مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، right, they will surely enter hell، وہ ضرور جہنم میں جائیں گے in humiliation، ذلیل ہو کے، humiliate ہو کے، right۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث سے پتہ چلا دعا والعبادہ۔ اللہ کے رسول نے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بات کو کوٹ کیا قرآن سے، اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی، رائٹ، مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، I will respond to you, I will answer you۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ دعا is the greatest form of عبادہ، دعا is عبادہ and then دعا is the greatest form of عبادہ۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم مانگیں تو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں، شرک کے بغیر مانگے، اللہ کے علاوہ اور کسی اور سے نہ مانگیں، اور صرف دعا کریں تو خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، رائٹ۔ کوئی بھی ہمیں مسئلہ ہو تو اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تکبر اس طرح نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعا سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت سے، کہ ہم کسی اور کو، پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاریں۔ دوسرا یہ کہ ہم سرے سے دعا ہی نہ کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے نا وہ اللہ سے دعا کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ بھی تکبر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے دعا کرنے کی۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وحسن عبادتک، رائٹ۔ دوسری بات جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں یغضب علیہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں. جب آپ اللہ سے سوال نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اس پر غصہ فرماتے ہیں. تو اسی طرح ایک شاعر نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سؤاله وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ تب غصہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے سوال کرنے کو ترک کرتے ہیں، لیکن جو بنی آدم ہے، جو انسان ہے، جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ اس پہ غصہ ہوتے ہیں. رائٹ. تو اگین ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق دیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارا مسئلہ ہو ہم اس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں. اور ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی ہر حاجت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، چاہے وہ نمک کا سوال ہو، چاہے کہ جوتی انسان کی اس کا ایک سٹریپ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ مانگے. اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے اسپیشل بیعت لی کہ وہ کسی سے بیگ نہیں کریں گے. رائٹ. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جو صحابہ اگر ان کی چابک جو کہ جانور کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ تیز چلے، اس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے بیسیکلی اس سے، تو اگر وہ بھی گر جاتی کسی کی سواری سے تو وہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ پکڑا دو، رادر وہ خود اتر کے وہ لیا کرتے تھے. اور ان اصحاب کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان اصحاب کے اندر ابو ذر رضی اللہ عنہ اور ثابت رضی اللہ عنہم جو تھے، وہ ان اصحاب کے میں موجود تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو ہے نا وہ بیعت لی تھی. جی سوری، ثابت نہیں، ثوبان رضی اللہ عنہ. اچھا، پھر اس سے اگلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ جب رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو کہ مجھے پکارے، یعنی جو کہ میرے سے دعا کرے تو میں اس کو اس کا جواب دوں، کہ کوئی ہے جو کہ میرے سے سوال کرے تو میں اس کو اس کے سوال کا یا میں اس کو عطا کروں. رائٹ. کوئی ہے جو کہ میرے سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رات کو قیام اللیل کی توفیق دیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا رات کو اس طرح اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں آسمان دنیا پر آ کر، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دیں. اس کا اختتام میں اس طرح کروں گا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن منبہ جو تھے تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک بندے کو کہا جو کہ نا بادشاہ کو وزٹ کیا کرتا تھا. ہمارے دین میں اور ہمارے سلف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حکمرانوں کو وزٹ کرنا، بادشاہوں کو وزٹ کرنا، ان کے درباروں کے چکر لگانے کو پسند نہیں کرتے تھے. تو ابن منبہ نے ان کو کہا کہ اس شخص کو کہا کہ وہی حق تأتی من یغلق عنک بابہ ویظہر لک فقرہ، یعنی کہ وہی حق وہ ٹو یو کہ تم اس کے پاس جاتے ہو جو کہ اپنے دروازے تمہارے اوپر بند کر لیتا ہے اور تمہیں اپنے مسائل، اپنی غربت دکھاتا ہے. رائٹ. اور اپنی جو ہے نا اپنا جو مال ہے وہ تمہارے سے چھپاتا ہے، مگر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو جس کے تمہارے لیے دروازے کھلتے ہیں. رائٹ. رات کے آخری پہر میں، جس کے ان دا مڈل آف دا نائٹ اینڈ دا مڈل آف دا ڈے، اور دن میں. ٹھیک ہے. وہ تمہیں اپنی رچنس دکھاتا ہے، اس اپنی غنا دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں call upon me and I will answer you. رائٹ. پھر اسی طرح طاووس جو ہیں وہ بھی ایک تابعی ہیں، وہ بھی دوسرے ایک تابعی کو کہتے ہیں عطا کو، کہ ایاک ان تطلب حوائجک الی من اغلق دونک بابہ، کہ بیویئر
یعنی دھیان رکھنا کہ تم کسی سے مت مانگو اپنے مسائل، اپنی حاجات کو کسی سے نہ مانگو جو کہ اپنے دروازے تم پر بند کر دے اور اپنے اور تمہارے درمیان بیریئرز کو کھڑا کرے، رائٹ، بلکہ ٹرن ٹو دا ون جس کے دروازے کھلے رہتے ہیں. وَعَلَيْكَ بِمَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس کے قیامت کے دن تک دروازے کھلے ہوئے ہیں، رائٹ. اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان سے سوال کرو، اور وہ تمہارے سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری سوال کا جو تم ان سے دعا کرو گے وہ اس کو تمہیں رسپونڈ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمارے سے وعدہ کیا ہے، ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعائیں قبول کریں، اور ہم جو ہے نا وہ وی آر فقیر ان اللہ، رائٹ، وی آر ان کانسٹنٹ نیڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ الصمد، نعم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی ہم دعا کریں ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی ہر نیڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq of his dua, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept our du'as, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless us with ikhlas. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.